اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہلا حسر چھایا ہے۔ لیجیے جی اپنی بائبل مقدس کو، اور ہم مل کر آج ایک خوبصورت بات پر غور کریں گے کہ ہماری مشکلات میں، ہماری پریشانیوں میں ہم کیسے خدا ان کی اس تسلی، اطمینان کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ So the possibility, the great opportunity, this is assurance while you are having issues and the problems in your lives. And all the people, they are seeking such tranquility of mind and peace in their heart. So today we are going to talk about this peace, which is beyond our understanding, the peace of God. Let's open the Bible and we are going to read from the Gospel of Saint Mark, chapter 4, verses 35 to 41. سب سے پہلے ہم اس ورد کو تلاوت کریں گے، پھر ہم روز کی کتاب میں سے ورد کو ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ورد کو دیکھتے ہیں، ہم اس اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 35 آیت یوں مرقوم ہے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں۔ اسی دن جب شام ہوئی، اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، بس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ لیٹس اوپن یور بائبل اینڈ گو بیک ٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ خروج کی کتاب، the book of Exodus, chapter 2, verse 1۔ یوں لکھا ہے، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا۔ اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا، اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے سے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے سے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ تب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا۔ اسے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خدا ان کی خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا ان سے بنتی کریں، درخواست کریں، منت کریں
کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ با خدا ہم اپنی کم آئیگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی دانش، آپ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، because you are the perfect God. God limited mind and limited thoughts. We are seeking your wisdom, your guidance, your inspiration. Please take control of our minds, our thoughts, and help us that we may understand your inspirational word, your wisdom, your revelation. Bless your people. Thank you, Holy Spirit. Please help us to open our mind. Hallelujah. Thank you. یسوع کے نام میں آمین۔ Praise you. خداوند کا ہر بات میں ہمارے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ گاڈ از اے گریٹ پلانر۔ خداوند جو ہے وہ ایک ترتیب کا خدا ہے۔ خداوند ایک اچھا پلانر ہے۔ خداوند نے جب دنیا کو بنایا تو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا۔ خداوند ہماری زندگی میں جب کام کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ In all sort of the situation, we need to give him thanks because there is a plan of God. خداوند کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ He is a master. He is a creator. وہ بنانے والا ہے۔ ہماری تمام مشکلات میں، پریشانیوں میں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ خداوند ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ ابھی جو ورد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کیے، میں سب سے پہلے لوکا کے مرکز کے اس انجیلی بیان کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک منصوبے کے تحت ان سے کہا کہ آؤ باہر چلیں۔ There is a plan of God which is beyond our understanding. Disciples, they were very expert, professional fishermen. وہ یسوع کے ساتھ چلے اور لکھا ہے کچھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ There were some other people as well. Thanks God that God has given me that experience. میں نے اس جھیل کو دیکھا ہے، بلکہ اس میں سفر بھی کیا، گنیسرت کی جھیل، گلیل کی اس جھیل میں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس گلیل کی جھیل کے کنارے میں نے پاک شاہ بھی سیلیبریٹ کی، ہم نے مل کر ہولی کمیون کو بانٹا۔ اور اس کے قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا۔ بڑا خوبصورت چرچ ہے وہاں پر۔ تو مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے اس جھیل کا۔ اٹس ویری ڈیپ۔ وہاں پر ہوا بڑی تیز ہوتی ہے، بٹ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار دا فشر مین، ان کے لیے کاروبار کرنا، وہاں پر ان کے لیے موقع ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اٹس اے بیوٹیفل پلیس۔ خداوند جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، کشتی میں تھے، لکھا کہ وہ گدی پر سو رہا تھا۔ There was a cushion where the fishermen they were taking rest. اب شاگرد جو ہیں جب وہ جا رہے ہیں تو لکھا کہ کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ They were very strong people. انہوں نے خود کوشش کی ایک پانی میں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کشتی میں سے پانی نکالیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے خداوند کو جا کر اٹھایا اور اس سے گلہ کیا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، کیا تجھے خبر نہیں ہے؟ تو یسوع اٹھے اور انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا۔ اس تمام
واقع میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس محدود وقت میں چند ایک جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. Before we'll focus upon that situation and the circumstances, let's focus upon the person who was in the boat. This is a beautiful illustration, a person of our Savior Lord Jesus Christ. He is a perfect God and perfect human being. انسان اور خدا، ہم اس کشتی میں اس شخصیت کو دیکھتے ہیں who was carrying that nature. He's a God. وہ خدا ہے. While he was in that boat, وہ تھک گیا. اس کی انسانیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تھکاوٹ کا احساس ہوا. انہیں نیند آتی تھی، انہیں پیاس لگتی تھی، انہیں دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا. خدا یسوع مسیح کی انسانی حالت کو ہم اس کشتی میں دیکھ سکتے ہیں. Then we can have that experience of the divinity of Christ in that boat. یسوع المسیح کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. He is not only a perfect human being, but he is a perfect God as well. ہوا اور پانی کو وہ ڈانٹتا ہے اور طوفان تھم جاتا ہے because he is a creator. So the people, those who don't believe that the divinity and the humanity of Christ, is a beautiful, beautiful paragraph. These verses, this part of the passage for all these people. They can see both the divinity and the humanity of Christ. وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. بہت سارے اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. جب خدا یسوع مسیح لازر کی قبر پر گئے، ان کے آنسو بہہ نکلے. انسان ہوتے ہوئے ان کو دکھ کا احساس ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہم وہاں پر ان کی قدوسیت کو، ان کی الوہیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا. میں جب اس پر غور کر رہا تھا، اس وقت پر لیٹ ایٹ نائٹ when I was meditating upon this text، میں جب پریپیئر کر رہا تھا اسٹڈی، تو مجھے ایک بات کی بڑی حیرانی ہوئی کہ یسوع المسیح تو فشر مین نہیں تھے. He was not a ماہی گیر، وہ مچھلیاں پکڑنے والے نہیں تھے. He was not a professional fisherman. He was a carpenter. اور جو ماہی گیر ہیں وہ جا کر اس کارپینٹر سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری جان کو بچائیے، اور ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، ہم فیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے. اور وہ جو کارپینٹر ہے، جو ایک بڑے ہی ہے، وہ ان مچھیروں کے سامنے جو بڑے ماہر تھے کھڑا تھا، اور اس نے ہوا اور پانی کو ڈھانٹا اور طوفان تھم گیا. اٹس ویری اسٹرینج. آپ جو کوئی بھی ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، شاید آپ اس میں بڑے ماہر ہوں. ہو سکتا ہے آپ بڑے اچھے اکاؤنٹنٹ ہوں، بڑے اچھے فزیشین ہوں، آپ بڑے اچھے ٹیچر ہوں، آپ بڑے اچھے خداؤں کے خادم ہوں، پاسٹر ہوں، ایونجلسٹ ہوں. بٹ وداؤٹ کرائسٹ وی آر نتھنگ. کیونکہ یوحنا کے انجیلی بیان میں، اس کے 15 باب میں، یوحنا ایک بھید ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یسوع نے یہ کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. آپ چاہے جتنے بھی ایکسپرٹ ہوں، کتنے بڑے تھیولوجین ہوں، کتنے بھی بڑے فزیشین ہوں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست گجرانوالہ میں ڈاکٹر سنی ڈینٹسٹ، تو وہ ہمیشہ چاہے کوئی کرسچن آتا یا نان کرسچن آتا ان کے پاس، تو سب سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ جی میں دعا مانگوں گا اور پھر میں آپ کی ٹریٹمنٹ کروں گا. In all sort of situation, whosoever you are, wherever you are, you need to understand that we are nothing without Christ. خدا ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. If there is a lack of peace in your life، یہ کشتی جو ہے، یہ اس کی مختلف تفاسیر جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. خدا ان کے خادم ہوتے ہوئے، کیونکہ میری یہ
کہ لیکن میرا پروفیشن، میرا شوق، میرا جو اس میں انٹرسٹ ہے تفاسیر میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ، اس کی مختلف طریقوں سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کشتی، یہ ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی، praise the Lord, hallelujah، آپ کی زندگی، آپ کی کلیسیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، اس میں مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، طوفان آ سکتے ہیں۔ You can have the experience of thunder and storms in your life. But if Christ is in there, in that storm, if the Christ in your home, if the Christ is in your church, so many times we underestimate his power. ہم سوچتے ہیں کہ خدا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اس مشکل میں سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں۔ لیکن زبور بھی سے کہتا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ ہمارا خداوند نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو the lesson is, the first lesson is, in all sort of situation، کہیں بھی آپ ہو، آپ کے گھر میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کے جاب پہ، آپ کی زندگی میں، if there is any problem, any issue, you need to go to Christ. How to handle these situations, these storms. The first lesson is, the first rule is, the principle is، وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے، choose Christ, to trust him۔ یسوع کو چنیے۔ آپ شاید تھک گئے ہوں، آپ نا امید ہو گئے ہوں، لیکن شاید آپ یسوع کے پاس ابھی تک نہیں گئے۔ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، if there lack of peace in your life, you need to go to Christ۔ جگائیے، اس کے پاس آئیے، اسے پکاریے۔ وہ سنتا ہے، اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، یا اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو بچا نہ سکے۔ کبھی بھی اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے۔ دوسری جو بات، اس کو میں اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ آپ کو خداوند کو چننا ہے، خداوند کے پاس آنا ہے۔ دوسری جو بات ہے، جو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، accept the circumstances۔ There is no escape. We are in a troublesome world۔ جو بھی سچویشن ہے، if there is any sickness، if there is any financial crisis or relationship issues، جو بھی آپ کی سمسیا ہے، unemployment ہے، homelessness ہے، there is a trouble in this world۔ It's a broken world۔ اس سچویشن کو آپ ایکسپٹ کیجئے، ان سرکمسٹانسز کو آپ ایکسپٹ کیجئے۔ There's so many unexpected plans and the situations۔ We must accept these situations۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ your situation and your circumstances can change any time۔ اس لیے کہ آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کی سچویشن کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ آپ کو انہیں قبول کرنا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیٹ اٹ گو۔ ان حالات کو جب آپ اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، جب وہ باتیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو ہینڈل کر سکتا ہوں بائی مائی آن ایکسپیرئنس، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے،
تو جب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، جب آپ شل ہو جاتے ہیں، خدا اسی وقت کام کرتا ہے. ہی اسٹارٹیڈ ود نتھنگ. جب ہم ہار جاتے ہیں تو پھر خدا کام شروع کرتا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہونے دیجیے ان کو. بیکاز دس از دا پلان آف گاڈ. خداون کا اس میں منصوبہ ہوتا ہے. میں کوئکلی اب ذرا اس معاملے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ خداون نے طوفان کو تھما دیا کیونکہ وہ خدا ہے، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں. ہی از گاڈ، نو ڈاؤٹ. کون؟ ہوا اور پانی کو کون تھما سکتا ہے؟ وہی جو کہ کریٹر ہے، جن چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. جلدی سے میرے پاس 10 منٹ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت میں اس حصے کو کنکلوڈ کروں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے اس واقعے کو بہت دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی ان دا بک آف ایکسوڈس، خروج کی کتاب میں، حالات بڑے ناسازگار تھے، مشکل تھی یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اور فرعون نے ڈرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی میل چائلڈ ہیں، کیونکہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں مصر میں، جشن کے علاقہ میں وہ رہتے تھے، اور انہوں نے ترقی کرنا شروع کی، تعداد میں بڑھنا شروع ہو گیا. there was a fear in the mind of Pharaoh. اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی پاپولیشن کو. I'll kill them. As the Hitler, he was thinking, the devil, the evil, he was thinking about the Jewish people, کہ میں ان کو ختم کر دوں گا، ان کی نسل ختم کر دوں گا. اور سے ملینز آف جو ہیں ان کو سلاٹر کر دیا، اور ان کو اس نے چیمبرز میں، گیس چیمبرز میں ان کو رکھا. لیکن خداون نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا. اسی معاملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے یہ چاہا، اور اس نے کہا کہ ان یہودی بچوں کو مار دیا جائے. تو جو موسیٰ کی ماں تھی، اس نے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں اس نے اس کو رکھا، اس کو پانی میں بہا دیا. 8ویں دن ہر یہودی بچے کا ختنہ کیا جاتا تھا. He was circumcised child. اسی لیے اس کو پہچان لیا گیا کہ یہ تو یہودی بچہ ہے، عبرانی ہے. جب فرعون کی بیٹی نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور اس کو لے کر آئے اپنی سہیلی کے کہنے پہ، اس نے جب اس کو دیکھا بچے کو، اس نے کہا یہ تو عبرانی ہے. اس لیے اس کے عبرانی ماں کو بلایا گیا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی حقیقی ماں ہے. خیر، اس معاملے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں نے ان نامناسب حالات میں اس نے موسیٰ کو اس پانی میں بہا دیا. In your circumstances, in your trouble, do you have such confidence and faith? کیا آپ کے اندر ایسا ایمان ہے؟ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. یا وہ اپنے بچے کو مرنے دیتی، یا وہ اس کو اس طریقے سے بچا لیتی. Again, I'm saying that there's a reason for trouble. There's a reason for all these situations. خداون اس لڑکے کو بچا کر تو اس قوم کے لیے ایک لیڈر بنانا چاہتا تھا. God has designed his life since his birth. خداون نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا تھا. That's why I'm saying let it go. In your suffering, in your pain,
آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون آپ کی مشکل کو آسان کر رہا ہے. یہ آر یو رسک ٹیکر؟ کیا آپ ایسا رسک لینا چاہتے ہیں؟ مے بی دیر از اے لیک آف پیس ان یور لائف اینڈ یو لوکنگ اراؤنڈ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. لک ایٹ دس بریو مدر. اس کو دیکھیے، اس نے رسک لیا، اس نے اس بچے کو اس باسکٹ میں ڈال دیا. خداوند اب یہ تیرے ہاتھوں میں ہے. I just want to go back to the life of Virgin Mary. مشکل تھی، پریشانی تھی. There's a lot of similarities in this story. جب اس کو پیغام دیا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو وہ پریشان ہوگی کہ میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں. I'm a virgin. میری تو صرف منگنی ہوئی ہے. لیکن اس نے خداون کے اس کلام کو اپنے دل میں رکھا. اس نے کہا کہ تیرے کال کے موافق ہوں، میں خداون کی بندی ہوں، جیسا خداون آپ کہتے ہو ویسے ہی ہو. And she allowed that pregnancy. اسے ہونے دیا اور اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے لیا. She became pregnant. She took the risk. Are you a risk taker? Do you long for peace in your life? Are you struggling with your circumstances? She was struggling as well. There was a issue with the Joseph. There was issue with the community, with her relatives. There was a challenge. اس کے لیے مشکل تھی. Are you so desperate for the peace in your life? But do you know the plan of God? کیا آپ خدا کے مقصد کو جانتے ہیں؟ We need to work very wisely under the fear of God. خدا جب ہماری زندگی کو ڈیزائن کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، وہ جانتا ہے. خدا ان کو موقع دیں. In your hardship, in your bad circumstances, اللہ خدا ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی زندگی کی کشتی کو، اس باسکٹ کو اپنے قبضہ میں لے لیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ. کہنا بڑا آسان ہے. اس ماں کے لیے جس نے اپنے بچوں کو اس باسکٹ میں ڈال دیا، اس کنواری کے لیے جس نے اس پیغام کو قبول کیا، ان شاگردوں کے لیے یہ مان لینا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم مچھیرے ہیں، لیکن ہم سے تو یہ پانی کنٹرول نہیں ہوتا. لیٹ گو بیک ٹو کرائسٹ. آئیے یسوع کے پاس چلتے ہیں. بھائیو آئیے اس کو اٹھاتے ہیں چل کے. ان کو معلوم تھا کہ وہ فشر مین نہیں ہے، وہ مچھیرا نہیں ہے، لیکن انہوں نے چانس لیا، رسک لیا کہ چلیے چل کے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اگر آپ بھروسہ ہے اپنے تجربے پہ، اپنی انٹیلیجنسی پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے ریلیشن شپ پہ، اپنے ریسورسز پہ، او فلاں میرا واقف ہے، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، آئی کین ڈو دس. لیکن بہت دفعہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یسوع کو بھی آزما کے دیکھیے. جب میں لفظ آزمانا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز غلط نہ لیجیے کہ کلام کہتے ہیں خدا نے اپنے خدا کو نہ آزما. لفظ مار ڈالتے ہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ چل کے دیکھیے. فرسٹ میریکل، پہلا معجزہ جس میں یسوع نے پانی کو میں بنایا. تھک گئے، پریشان، سمیٹ آف ریسپیکٹ کہ جی یار شادی میں ختم ہو گئی، اب کیا کریں. تو وہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آئے، اس سے کہا کہ میں ختم ہو گئی ہے اور ابھی بھی مہمان آ رہے ہیں. تو یسوع کی ماں مریم یسوع کے پاس گئی. اسے جا کر اس سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے، اس کو معلوم تھا.
یا خدا کو معلوم تھا یا ماں مریم کو اور مقدس یوسف کو معلوم تھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اٹ لک لائک دیٹ کہ اس وقت یوسف جو تھے شاید خدا ان کو پیارے ہو چکے تھے، اور مقدسہ ماں مریم اور اس کا بیٹا یسوع اس شادی میں تھے. ڈس اپوائنٹنگ سچویشن، کرائسس. اور اس نے جا کر درخواست کی کہ یہ تو ان کی عزت کا معاملہ ہے. تو یسوع نے کہا کہ ان مٹکوں میں پانی بھر دو، اور خداوند نے میں بنائی. بڑی اسٹرینج سچویشن، بٹ دا پاورفل میریکل. وہ چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، وہ پانی کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ پانی کو تھما سکتا ہے، طوفان کو تھما سکتا ہے. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ اس باسکٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے جو پانی میں بہہ رہی تھی. آپ کی زندگی اس کے قبضہ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ پانی کو میں کیسے بنانا ہے. وہ جانتا ہے کہ طوفانوں کو کیسے تھما دینا ہے. وہ جانتا ہے کہ ایک باسکٹ میں پڑے ہوئے بچے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. He knows everything. There's nothing hidden from him. And there's nothing impossible for him. Come to Christ. If there's a lack of peace in your life and you're seeking peace, you're sick and tired, you need to come to Christ. Don't rely upon the people's ability. ملعون ہے جو انسان کے بازو پر توکل کرتا ہے. Come to Christ. اگر آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، وہ کہتی تھی اپنے من میں کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی تو میں شفا پاؤں گی. اسے سارا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا تھا، پینی لیس، ہیلپ لیس، ہوپ لیس. بٹ دیر واز اے اسٹرانگ فیتھ ان سائڈ. اس کے اندر یہ ایک ایمان تھا کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی. اور اس نے اس کا پلہ چھوا تو شفا پائی. اگر آپ ناکام ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، آئیے آج اس آرام اور چین کے لیے یسوع کے پاس آئیے. On this Christmas, in this Advent season, this is an opportunity for you and me in our disappointment, in our situation, bad circumstances, crisis. Come to Christ. یسوع کے پاس آئیے. He can do everything for you. میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. زبور نہیں کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آئیے خدا کا شکر کریں اور اس سے دعا مانگیں. ہلیلویا. خدا ہم آپ کی قدرت کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. We are tired. Yes. We are sick. We are failed. لیکن آپ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہو. آپ ہماری زندگی میں سکون چاہتے ہو. آپ آرام دینے کے لیے اس دنیا میں، اس لیے آپ نے یہ ایک عالمگیر دعوت دی. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا فروتن ہوں. Heavenly Father, we understand there is no such power inside of us. Without you, we are failed. ہم ناکام ہیں. آپ کے بغیر، آپ کی قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے لوگوں کی مدد کیجیے. We understand they are seeking peace and tranquility of mind and heart. But you are the source of peace. We give you thanks because peace always comes from heaven and you came from heaven. You brought wonderful peace. آپ ہی آرام دے سکتے ہو. In our bereavement, in our sickness, in our bad situation, financial crisis, in all sort of the situation, you are a faithful God. آپ نے یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار دوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. مدد کیجیے.
اپنے لوگوں کی مدد کیجیے، آرام دیجیے، چین دیجیے، بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں زمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جناب ہمیشہ تک رہی ہے۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے اپنے سنسی کا فضل خدا آپ کی محبت پاک روح کی رفاقت پر بچا کر آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ میں۔ 22 تاریخ کو کیرل سنگنگ ہے اور ڈنر ہے، بچوں کا پروگرام ہے، کوئز ہے، تو آپ ضرور آئیں۔ 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی، تو یو آر آل ویلکم ٹو جوائن us at Heston Asian United Reformed Church, addressed at 309 Vicarage Farm Road, Heston, TW50DR۔ اور جو کرسمس ایو کی سروس ہے یعنی 24 تاریخ کو رات 11 بجے، اور اس کے بعد ہم سیلیبریٹ کریں گے کٹا کیک، ہم کیک کاٹیں گے یسوع مسیح کی برتھ ڈے کا، اور اس کے بعد 25 تاریخ کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی۔ آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوگا، ڈنر ہوگا، آپ آئیں اور آپ ہمیں جوائن کریں۔ نیو ایئر پہ بھی نیو ایئر رات 11 بجے اور پھر صبح 10:30 بجے اور پھر 1 بجے اردو ہندی میں یہ عبادات ہوں گی، اور آپ انگلش سروس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، اردو ہندی کی سروس میں بھی، اور نیو ایئر پہ بھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ تو فری پارکنگ ہے، اور آئیے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، از لیک آف اسپیس ان اوور چرچ۔ ہر سال میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے ہم 3 سروسز میں ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور تاکہ لوگ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں، سردی بھی ہے، تو اگر آپ جلدی آ جائیں گے آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آپ کو جگہ مل جائے گی، تو آپ آئیں اور حمد و ثنا کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے، گیت گائیں گے، کیرلز گائیں گے، خدا کا پاک کلام سنیں گے، تو ضرور آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھے، پالنے والوں کو جان دیجیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔